اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر انگلش بک کا یونٹ نمبر 15 ہے یونیورسٹی ڈیز، ریٹن بائی جیمز تھیور. انہوں نے یونیورسٹی ڈیز کے بارے میں ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے. یہ طنزیہ قسم کا مضمون ہے. یہ اس بات پر طنز بھی ہیں کہ اسٹوڈنٹس جب کچھ کر نہیں پاتے تو آپ ان کو یا جس ایریا میں ان کی دلچسپی نہ ہو تو آپ ان کو اس چیز پر مجبور کیوں کرتے ہیں. تو اس کا المیہ یہ ہے کہ یا تو نظر کمزور ہونے کی وجہ سے، یا انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے، یا نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو بھی ریزن ہے، لیکن یہ مائکروسکوپ میں سیلز نہیں دیکھ پاتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیلز اس نے نہ دیکھے، بایولوجیکل سائنسز میں سے ایک مضمون اس نے اگر پاس نہ کیا تو گریجویشن نہیں کر پائے گا. تو اس موضوع پر اس نے لکھا ہے. So let's begin in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I passed all the other courses that I took at my university. یونیورسٹی نے میں جو بھی مضامین میں نے چوز کیے تھے، منتخب کیے تھے، وہ میں نے سارے کے سارے پاس کر لیے تھے. But I could never pass botany. لیکن باٹنی والا مضمون میں کبھی بھی پاس نہ کر سکا. This was because یہ اس وجہ سے تھا all botany students had to spend several hours a week in a laboratory کہ باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو ایک لیبارٹری میں ہفتہ وار کئی گھنٹے گزارنے ہوتے تھے looking through a microscope at plant cells. اور اس دوران وہ مائکروسکوپ کے ذریعے پودوں کے خلیے دیکھا کرتے تھے. And I could never see through a microscope. اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں مائکروسکوپ کے ذریعے کبھی نہیں دیکھ پاتا تھا. I never once saw a cell through a microscope. میں نے کبھی بھی مائکروسکوپ کے ذریعے کوئی خلیہ نہیں دیکھا تھا. This used to enrage my instructor. یہ والا رویہ جو تھا میرا، اس کی وجہ سے انسٹرکٹر صاحب، میرے انسٹرکٹر انریج ہوتے تھے، غصے میں آتے تھے. He would wander around the laboratory. وہ لیبارٹری میں ادھر ادھر گھومتے، pleased، خوش ہوا کرتے تھے with the progress all the students were making in drawing the involved. جب اسٹوڈنٹس جس چیز کو دیکھتے، مطلب جن خلیوں کو دیکھتے، ان کی ڈرائنگ کرتے اور اس میں آگے بڑھتے، پروگریس کرتے، تو اس کو دیکھ کر انسٹرکٹر خوش ہوتے. اینڈ سو آئی ایم ٹولڈ، اور یہی کچھ مجھے بتایا گیا، مطلب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ لوگوں نے مجھے بتایا تھا. انٹرسٹنگ اسٹرکچر آف فلاور سیلس، کے لڑکے جو دیکھتے تھے یا لڑکیاں اسٹوڈنٹس جو دیکھتے تھے، وہ پھولوں کے خلیوں کے انٹرسٹنگ دلچسپ قسم کے اسٹرکچر ساخت ہوا کرتے تھے. until he came to me، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ جاتا. I would be just standing there، میں صرف کھڑا رہتا. I can't see anything، I would say، میں کہا کرتا تھا کہ میں تو کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. He would begin patiently enough explaining how anybody can see through a microscope. پھر وہ بڑے صبر آزما طریقے سے شروعات کرتے کہ اور یہ مجھے وضاحت کرتے کہ کس طرح کوئی شخص مائکروسکوپ میں سے دیکھ سکتا ہے. But he would always end up in a fury. صبر آزما طریقے سے شروعات کرتے اور فیوری میں، غصے کے عالم میں ان کی بات کا اختتام ہوتا. Claiming، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے that I could that I could also see، میں بھی دیکھ سکتا تھا through a microscope، مائکروسکوپ کے ذریعے میں بھی دیکھ سکتا تھا. but just pretended I couldn't، لیکن میں بہانے بازی کرتا تھا یا دکھاوا کرتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. It takes away the beauty of flowers anyway، I used to tell him. میں ایک بہانے کا استعمال کرتا، میں انہیں کہا کرتا کہ دیکھیے اس سے تو پھولوں کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. We are not concerned with
beauty in this course, he would say. وہ کہا کرتے کہ اس کورس میں ہمارا تعلق خوبصورتی سے نہیں ہے. We are concerned solely with what I may call the mechanics of flowers. ہم صرف اور صرف اس چیز سے ہمارا تعلق ہے جس کو میں پھولوں کے میکینکس یا نظام کہوں گا. Well, I would say, پھر میں کہتا ٹھیک ہے, I can't see anything, مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا, میں تو کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. Try it just once again, he would say. وہ کہا کرتے کہ ایک مرتبہ پھر اس پر کوشش کرو. And I would put my eye to the microscope and see nothing at all. اور پھر میں اپنی آنکھ مائکروسکوپ پر رکھتا اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. Except now and again, ماں سوائے بار بار, a nebulous milky substance, ایک نیبولس دھندلے قسم کا ملکی دودھیا سبسٹینس چیز مجھے نظر آتی تھی. A phenomenon of maladjustment, اور یہ بے ترتیبی کا, میل ایڈجسٹمنٹ بے ترتیبی کا فینامینن ہوتا تھا, مظہر ہوتا تھا, مطلب اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا. You were supposed to see vivid, restless clockwork of sharply defined plant cells. تو وہ مجھے کہتے کہ you were supposed to see, تمہیں چاہیے تھا کہ تم دیکھتے vivid, واضح قسم کے, restless, حرکت کرتے ہوئے, clockwork, دائیں طرف حرکت کرنے والے, of sharply defined, بہترین شناخت شدہ پلانٹ سیلز جو ہیں, پودوں کے سیلز جو معین شکل کی, شناخت شدہ شکل کی. شارپلی ڈیفائنڈ, بالکل شناخت شدہ شکل کی, مطلب ان کی پوری شناخت ہوتی, کوئی اس میں شک و شبہ نہ ہوتا. اور کلاک ورک, وہ دائیں جانب دائرے میں, جیسے کلاک وائز, جیسے گھڑی کی سوئی گھومتی ہے دائیں جانب, اس طرح ریسٹلیس حرکت کرتی ہوئی ویوڈ چیز تمہیں دیکھنی چاہیے تھی, واضح چیز تمہیں دیکھنی چاہیے تھی. I see what looks like a lot of milk. میں انہیں کہا کرتا کہ I would tell him, میں انہیں بتاتا کہ دیکھیے مجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت سارے دودھ جیسی کوئی چیز ہے. This he claimed, وہ کہتے یا وہ دعویٰ کرتے کہ یہ جو ہے was the result of my not having adjusted the microscope properly, کہ میں نے مائکروسکوپ کو اچھی طرح سے ترتیب نہیں دیا ہے, اس کی تطبیق اچھی نہیں کی ہے. So he would adjust it for me, تو وہ دوبارہ اس کو میرے لیے ترتیب دیتے, اور rather for himself, یا میرے بجائے وہ اپنے لیے ترتیب دیتے تھے, کیونکہ میں تو نہیں دیکھ پاتا تھا. تو اس کا مطلب تھا وہ جو ترتیب کرتے تھے لینس کی, وہ اپنے لیے کرتے تھے. And I would look again and see milk, اور اس ترتیب کے بعد بھی میں جب دیکھتا تو مجھے دودھ نظر آتا تھا. I finally took a deferred pass. آخر کار مجھے تاخیر کے ساتھ وہ کورس پاس کرنے کا موقع ملا. تاخیر کے ساتھ مطلب کوئی مضمون تاخیر, جیسے ہم کمپارٹ مضمون کہتے ہیں, کہ وہ مضمون تاخیر کے ساتھ یا another try میں لوگ پاس کرتے ہیں. As they called it, جیسے کہ وہ اسے پکارا کرتے تھے, ڈیفر پاس پکارا کرتے تھے. And waited a year and tried again. پھر میں نے 1 سال انتظار کیا اور دوبارہ کوشش کی. اب وہ وضاحت کرتا ہے کہ ڈیفرڈ پاس کے ذریعے جو ہے پاس ہونا وہ کیا ہے. You had to pass one of the biological sciences. یہ جو میرا مضمون پہ فیل ہوا تھا, اس کی وجہ سے میں گریجویشن نہ کر سکا, کیونکہ آپ کو بایولوجیکل سائنسز میں ایک مضمون ضرور پاس کرنا تھا, اور you couldn't graduate, یا اس کے علاوہ آپ گریجویشن نہیں کر سکتے تھے. The professor had come back from vacation brown as a berry. پروفیسر صاحب چھٹیوں سے بیری کی طرح چاکلیٹی رنگ کے ہو گئے تھے جب وہ چھٹیوں سے واپس آئے تھے. چھٹیوں میں یہ لوگ جو ہے سن بات کرتے ہیں, اپنی سکن کو کالا کرنے کے لیے
سن بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ براؤن ہو گئے تھے. برائٹ آئیڈ ان کی آنکھیں چمکیلی ہو گئی تھیں. اینڈ ایگر ٹو ایکسپلین سیل اسٹرکچر اگین ٹو ہز کلاس, اور وہ بڑے شوق میں تھے کہ اپنے کلاس کو ایک مرتبہ پھر پودوں کے خلیوں کے بارے میں وضاحت کریں. Well, he said to me cheerily when we met in the first laboratory hour that semester. جب اس سیمسٹر کے دوران لیبارٹری کے پہلے گھنٹے میں ہم ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے cheerily بڑے خوشی کے ساتھ کہا, well, بہت خوب, we are going to see cells this time. well تکیہ کلام بھی ہے, ہمیشہ خوب کے لیے نہیں آتا, اچھا کے لیے نہیں آتا. well لوگ ویسے بھی کہا کرتے ہیں. we are going to see cells this time. اس مرتبہ ہم خلیے دیکھیں گے, aren't we, کیا ہم ایسا نہیں کریں گے؟ yes sir, I said, میں نے کہا ہاں جناب. students to the right of me and left of me and in front of me were seeing cells. میرے دائیں جانب, میرے بائیں جانب اور میرے آگے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ خلیے دیکھ رہے تھے. what's more, اور اس کے علاوہ they were drawing pictures of them in their notebooks. وہ خلیے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹ بکس میں ان کی تصویریں بھی بنا رہے تھے. of course I didn't see anything, اور یقیناً مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. we'll try it, the professor said to me grimly. پروفیسر نے سنجیدگی کے ساتھ مجھے کہا, ہم اس پر کوشش کریں گے. with every adjustment of the microscope known to a man, اور ہم ایسی کوشش کریں گے, اس طرح ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ترتیب دیں گے لینس کو جو کسی بھی انسان کے علم میں ہے. مطلب ابھی تک جتنا علم انسان کو ہے وہ سارا علم میں استعمال کر کے تمہیں اس بار تو دکھاؤں گا ہی دکھاؤں گا. as God is my witness, خدا میرا گواہ ہے. I'll arrange this glass so that you see cells through it. میں کچھ اس طریقے سے یہ لینس ترتیب دوں گا, اس کی تطبیق کروں گا کہ تم اس کے ذریعے خلیے دیکھ لو گے, اور اگر نہ دیکھیں اور I'll give up teaching, اور اگر نہ ایسا نہ ہوا تو میں ٹیچنگ چھوڑ دوں گا. In 22 years of botany, 22 سالہ باٹنی کی تدریس کے دوران میں اور پھر اس کا حوصلہ ختم ہو گیا. He cut off abruptly, اس نے اچانک اپنی بات روک لی. کیونکہ he was beginning to quiver all over like Lionel Barrymore, کیونکہ وہ سٹیج کے اداکار لائونیل بیریمور کی طرح all over پورا کا پورا quiver ہونے لگا, وہ کانپنے لگا یا انہوں نے کانپنا شروع کر دیا. and he genuinely wished to hold on to his temper, اور وہ اصل میں کوشش کر رہے تھے کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں. his scenes with me had taken a great deal out of him, اس کے جو مناظر میرے ساتھ ہوئے تھے اس غصے کے عالم میں ان کے منہ سے بہت کچھ نکل آیا تھا. so we tried it with every adjustment of the microscope known to man. بس ہم نے انسان کے علم میں جتنی بھی ایڈجسٹمنٹ کی ترکیبیں تھیں وہ استعمال کر کے اس کو ترتیب دیا. with only one of them, صرف ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ, مطلب بہت سارے طریقے جب ہم نے آزما لیے تو ایک طریقہ ایسا تھا. did I see anything but blackness, مجھے کچھ نظر آیا اور وہ جو نظر آنے والی چیز جو تھی وہ بلیکنس تھی, کچھ کالی سی چیز تھی. اور the familiar lactile opacity, یا وہ فیملیئر, وہ جو مشہور مطلب میرے لیے جو معروف قسم کی لیکٹیل دودھیا رنگ کی اوپیسٹی دھندلی چیز تھی. and that time I saw to my pleasure and amusement, اور اس مرتبہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا a variegated constellation, variegated دبیدار constellation, جھرمٹ میں نے دیکھا. اور یہ جھرمٹ کس چیز کا تھا؟ of flecks, specks and dots, یہ داغ دبوں اور نقطوں کا. یہ فلیکس, اسپیکس, ڈاٹس, یہ
سینونیمز ہیں ایک دوسرے کی طرح. ہر کسی کو ہم دبے بھی کہہ سکتے ہیں, ہر اس لفظ کو داغ بھی کہہ سکتے ہیں, ہر ایک لفظ کو نقطے بھی کہہ سکتے ہیں. These I hastily drew. تو یہ ڈریو نہ کہاں کریں, ڈرو. فلیو نہ کہاں کریں, فلو. ہیسٹیلی میں نے ان کو ڈرو کیا, میں نے ان کی ڈرائنگ فوراً کر لی, جلدی ان کی ڈرائنگ اتاری. دا انسٹرکٹر نوئنگ مائی ایکٹیویٹی, انسٹرکٹر صاحب جب انہوں نے میری سرگرمی دیکھ لی کہ میں کچھ کر رہا ہوں, کچھ ڈرائنگ کر رہا ہوں, came from an adjoining desk. وہ ایک متصل ایک پاس والے ڈیسک سے, میز سے میرے پاس آئے. A smile on his lips, اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. Eyebrows high and hope, اور امید کی وجہ سے ان کی بویں وہ اوپر اٹھ چکی تھیں. He looked at my cell drawing. انہوں نے میرے سیل کا جو ڈرائنگ میں نے بنایا تھا اس کی طرف دیکھا. What's that? He demanded. انہوں نے کہا یہ کیا ہے. With a hint of squeal in his voice, ان کی آواز میں squeal, چیخ کی, ایک چیخ کا ایک ہینٹ تھا, ایک اثر تھا, ایک اشارہ تھا. مطلب مکمل چیخ نہیں تھی, چیخ کا ایک اثر تھا. That's what I saw, I said. میں نے کہا کہ یہی سب کچھ تو میں نے دیکھا ہے اور یہی اس کی میں نے ڈرائنگ کی ہے. You didn't. تم نے نہیں دیکھا. مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے دیکھا, ایسا کچھ تم نہیں دیکھ سکتے, ایسا کچھ اس میں ہے ہی نہیں جو تم نے کیا ہے. He screamed. وہ چیخے. Losing control of his temper instantly. فوراً ہی ان کے غصے پر ان کا قابو ختم ہو گیا. And he bent over. پھر وہ جھک گئے. And squinted into the microscope. اور مائکروسکوپ کی طرف squint کیا. ایسے ترچی نظر سے ہم مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں, تو ترچی نظر سے مائکروسکوپ میں دیکھا. His head snapped up. ان کا سر اوپر اٹھا. That's your eye. یہ تمہاری آنکھ ہیں. He shouted. وہ چیخے. You have fixed the lens so that it reflects. تم نے لینس کو کچھ اس طریقے سے الٹا فکس کیا ہے کہ یہ عکس دیتا ہے, یہ عکس اتارتا ہے. You have drawn your own eye. تم نے اپنی ہی آنکھ کی تصویر اتاری ہے.